یہ سندھ طاس کا معاہدہ جو ہے یہ کوئی مودی صاحب کی پکوڑے کی دکان تو ہے نہیں تھی، ریڑھی تو تھی نہیں کہ اس کے چائے کی بھی پکوڑے بھی تھے ساتھ، وہ کہتے ہیں ان کی امی جان پکوڑے بہت اچھی بناتی تھی، تو وہ جو ہے وہ چائے کا ٹھیلا تو ہے نہیں کہ چائے کے ٹھیلے کو وہ سمیٹیں گے اور وہ گھر لے جائیں گے۔ یہ پاکستان کا بھی پانی ہے اور یہ اس کے اوپر یہ انٹرنیشنل ٹریٹی ہے جس کو مودی اپنے ناپاک عزائم کو پورا کرنے کے لیے یک طرفہ طور پر اس کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتا، اور نہ یہ پانی کوئی شاپر میں پورا آنے والا پانی ہے کہ مودی صاحب جو ہے وہ شاپر میں پانی ڈالیں گے، لپیٹیں گے اور گھر لے جائیں گے، ایسا ہے نہیں۔ یہ سندھ طاس معاہدہ یہ ویسی ہی ایک گیدڑ بھبکی ہے جو مودی اور اس کی جماعت، اور مودی کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے، پوری انٹرنیشنل کمیونٹی جانتی ہے کہ یہ گجرات کا بچر کہتے ہیں، اس کو کسائی کہتے ہیں گجرات کا، اور جب اس کا دور حکومت آیا ہے پاکستان انڈیا کے صرف حالات خراب نہیں ہوتے، دنیا میں حالات خراب ہوتے ہیں۔ ابھی جو کینیڈا کے اندر جس طرح سے جو سکھ رہنما ہیں ان کو ان کے خلاف قتل کی سازشیں ہونا، ان کو جو ہے وہ مارنے کے لیے جو ہے وہ پلاننگ کرنا، یہ سب اس کے ایجنڈے کا حصہ ہے، اور یہ تمام فالس فلیگ اس نے شاید سندھ طاس معاہدے کو جو ہے وہ یک طرفہ طور پر جو ایک خواہ مخواہ کی دور کی کوڑی لایا ہے اس کے لیے کیا گیا تھا۔ اور اس کے بعد پاکستان نے 3 بڑے وہ فیصلے کیے جس سے آج صحیح میں اگر کوئی فرق پڑ رہا ہے، ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مزے کی بات یہ ہے، میں حیران ہوتی ہوں کہ پاکستانی قوم کتنی جری ہے، کتنی بہادر ہے کہ وہ ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں اور وہ یہاں میمز بن رہی ہیں۔ آپ دیکھیں ہم ان کی دھمکیوں کو بھی مذاق میں اڑا رہے ہیں، وہ بھائی جاؤ، وہ ابھی نندن جو ہے وہ بھولا نہیں ہے کسی کو، اور اس کے اوپر جو ہے وہ پاکستانی قوم جو ہے وہ مطلب مذاق، اس لیے کیونکہ ہم سب پاکستانی قوم جو ہے ہم جیسے کہا کہ ہم جہاد کے جذبے کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، اور جہاد وہ جو ریاست ڈکلیئر کرے، اگر ریاست جہاد ڈکلیئر کرے پھر کوئی عورت نہیں، کوئی مرد نہیں، کوئی بچہ نہیں، ہم سب پھر فوجی جوان ہوتے ہیں، اور یہ ہم نے کئی دفعہ بھارت کو کر کے دکھایا ہے۔ یہ جو ان کے لیے اتنا ہی تھپڑ کافی ہے کہ ان کی ان باتوں کے بعد بھی پاکستانی قوم جو ہے وہ ان کو کس طرح سے یاد کر رہی ہے، اور ان کے اوپر جو میمز بن رہی ہیں بڑی انٹرسٹنگ ہے، بڑا مزہ آ رہا ہے وہ دیکھ کے۔ جو 3 ہم نے جو انہوں نے اقدام اٹھائے 3، اس کے بعد ہم نے جو 5 بڑے فیصلے کیے، اور یہ مجھے وہی وقت یاد دلاتا ہے کہ جب 5 ایٹمی دھماکے کیے تو اس کے جواب میں میاں محمد نواز شریف صاحب نے 6 ایٹمی دھماکے کیے، اور ہم ہمیشہ بھارت سے ایک قدم آگے کی سوچتے بھی ہیں اور کرتے بھی ہیں، اور یہ ہم نے کر دکھایا۔ انہوں نے جو 3 فیصلے کیے اس کی کوئی اہمیت نہیں، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتا دیا، جو ہم نے فیصلے کیے اس کے اوپر آج سے کیا، جس دن سے فیصلہ ہوا ہے اس دن سے بھارت جو ہے وہ نقصان اٹھا رہا ہے۔ پہلا فیصلہ جو بھارتی پروازوں کے لیے فضائی حدود بند کی گئی ہے، اس کے اوپر ان کو ڈیلی کتنے ملین ڈالرز کا نقصان ہو رہا ہے، ان کا پورا پرواز کے جو اسکیجولز ہیں ان کا وہ تہس نہس ہو کے رہ گیا ہے، اس کو کہتے ہیں وار، جو ہم نے کیا ہے۔ اس کی گیدڑ بھبکیاں، جیسے میں نے کہا کہ میں نے جس سندھ طاس معاہدہ ہم نے ختم کر دیا، تو وہ بس بات ہی تھی نا، ہم نے جو کہا وہ کر کے دکھایا، اور پاکستانی قوم جو کہتی ہے وہ کر کے دکھاتی ہے، یہی فرق ہے ہم 2 ملکوں کے بیچ میں۔ اس کے بعد واگا بارڈر بند اور تجارت جو ہے وہ بند کر دی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سفارت خانوں کے اندر ایک روٹین کا شاید وہ ہوتا ہے کہ آپ جو کہتے ہیں کہ لوگ ہمارے واپس چلے جائیں، انہوں نے اپنے بلا لیے، ہم نے واپس بلا لیے، لیکن میری گزارش یہ ہے کہ ان کی ہر چیز، ہر ایک سٹیپ ایک کے بعد ایک جھوٹ ثابت ہو رہا ہے، اور کون ثابت کر رہا ہے؟ ہم نہیں، ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، بیکاز جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے۔ انہوں نے جو میں نے جیسے ایف آئی آر کے بارے میں بتایا، دوسرا انہوں نے نیوی کے ایک افسر کا جوڑا وہ انہوں نے دکھایا، اس کی فوٹو جاری کی کہ جی وہ جوڑا جو ہے وہ بیچارہ مر گیا ہے اس کے اندر، وہ بیچارے ان کا بیان آ گیا، انہوں نے کہا جی ہم تو زندہ سلامت، ہمیں تو کچھ نہیں ہوا۔ اسی طرح یہ فالس فلیگ کرنا اور یہ جھوٹے ڈرامے کرنا جو ہے یہ ان کی پرانی عادت ہے، لیکن اس کے بعد کانسیکوینس یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے جو پرامن شہری ہیں ان کا کاروبار، ان کی زندگی تو تباہ کی سو کی، اب ان کے جو ہے باقاعدہ 2 کل گھر جو ہیں کشمیر کے اندر ان کو بم دھماکے سے اڑا دیا گیا ہے، اور یہ بھی بات میرے لیے بہت فخر کا باعث ہے یہ بتانے میں آپ کو کہ ان کے اپنے جو بھارتی فوج کے سابق افسران ہیں، اپنے جو ہے وہ تجربے
اور اپنی حقیقت کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ وہ پاکستان سے لڑنے کی صلاحیت نہیں رکھتے. ہم سے کئی گنا بڑا ملک ہے بھارت, ہم سے کئی زیادہ ان کے پاس فوج بھی ہوگی, لیکن خالی جو جنگیں ہیں وہ ہتھیاروں سے اور فوجوں سے نہیں لڑی جاتی, وہ جذبہ شہادت سے اور جذبہ ایمانی سے لڑی جاتی ہیں, جس کا میچ انڈیا کے پاس نہیں ہے. ان کے تو بیچارے فوجی, میں نے جیسے کہا, وہ خودکشیاں کرتے ہیں کہ جی ہمیں کھانا نہیں ملا, ہمیں تنخواہ نہیں ملی, اس بات پہ وہ بیچارے خودکشیاں کرتے ہیں. سو انہوں نے ہمارے جو ہے وہ میجر عدنان ہوں یا ہمارے باقی جری جوان ہیں, ان کا انہوں نے کہاں مقابلہ کرنا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کا یہ فضل ہے کہ پاکستانی قوم جو ہے وہ ایک ایٹمی قوت ہے, اور میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ ان کو یاد کرنا, بھٹو شہید کو یاد کرنا بہت ضروری ہے. اور ہم نے کئی دفعہ بتایا ہے کہ ہمارے یہاں دیوالی نہیں ہوتی, تو ہم جب بھی یہ ہتھیار استعمال, اللہ نہ کرے کبھی ضرورت پڑے, پاکستان ایک پرامن ملک ہے, ہم کسی کے ساتھ جنگ نہیں چاہتے, ہم کسی کے ساتھ حالات خراب کرنا نہیں چاہتے. اور جو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ہم کبھی شروع نہیں کرتے, لیکن کوئی ہمارے ساتھ شروع کرے تو ختم الحمدللہ وہ ہم خود کرتے ہیں. اور اسی لیے یہ جو ان کے سابق افسران بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ پاکستانی فوج سے لڑنے کی صلاحیت نہیں رکھتے. حد ہو گئی محبوب صاحب, پھر آپ نے ایک لطیفہ کر دیا. میری گزارش سن لیں. پھر ایک وہ مقبوضہ کشمیر ہے نا بھائی, کشمیر, اب یہ بتائیں کہ پاکستان کی 1 انچ کی طرف وہ کبھی بڑھ سکیں آج تک؟ ایک انہوں نے ایڈونچر کیا ہی تھا, تو ہم نے بہت اچھے طریقے سے چائے پلا کے ان کو گھر واپس بھیج دیا تھا. سو بھارت کی جارحیت نہ کبھی پاکستان کے خلاف بڑھنے دیں گے, نہ بڑھ سکتی ہے, نہ ان کی اتنی اوقات ہے. اچھا میڈم, یہ 2 خوشخبریاں آپ نے, ہم اچھے لوگ بہت ہیں, پتہ نہیں کیوں, مطلب لوگ ہماری اچھائی کو نا وہ سمجھ لیتے ہیں. ہم نے پچھلی دفعہ چائے پلا کے بھیجا تھا, ان کو لگتا ہے ہر دفعہ چائے پلائیں گے, تو ہو سکتا ہے کہ اس دفعہ چائے پلائیں یا نہ پلائیں, ابھی مجھے نہیں پتا. اور اگر چائے پلائی بھی تو خالی چائے نہیں ہوگی, یہ میں بتا دوں آپ. بھائی خدا کا واسطہ ہے, نو ون از ابو پاکستان. پاکستان کی بات ہو رہی ہے, پاکستان کی بات ہو رہی ہے. آپ پھر ایک شخص, ایک لیڈر, ایک قیدی, ایک ملزم, ایک کرپٹ آدمی, اس کو پھر آپ پاکستان کے اوپر. بھائی پاکستان ہم سب کی ریڈ لائن ہے, ABCD ہمارے لیے ایگزسٹ نہیں کرتا. دیکھیے پاکستان کی ریاست ہر طرح کے, میں نے جیسے کہا کہ اس کے لیے تیار ہے, اور وزیر اعظم پاکستان نے ایک پالیسی سٹیٹمنٹ دے دیا ہے کہ پانی روکنا جو ہے وہ پاکستان کے خلاف اعلان جنگ ہوگا. تو اگر پانی روکیں گے تو پھر اعلان جنگ آپ کو بتا دیا ہے کہ ہوگا. جی اللہ نہ کرے نہیں ہوتی, انڈیا کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے, ان کی اتنی اوقات نہیں ہے. چل کرو. بھائی ارریلیونٹ بحث کو, میری گزارش سن لیں محسن صاحب, گوندل صاحب, دونوں سے میری گزارش ہے کہ اس وقت ہم کر رہے ہیں پاکستان کی بات. کچھ لوگوں کے لیے ایک شخص جس کو انہوں نے ریڈ لائن بنایا تھا, وہ ابھی تک اسی ریڈ لائن کے ارد گرد اگر گھومنا چاہتے ہیں, وہ چند لوگ ہیں. اس وقت پاکستان یونائٹڈ ہو کر پاکستان کو اپنی ریڈ لائن بنا کر اس پہ بات کر رہا ہے. سو دیکھیے میں کوئی اور اس بات کا تلخ جواب دوں, پھر وہ ایک بات. اور میرا مقصد اس وقت پاکستان کی طرف سے ایک یکجہتی کا, ایک مضبوط جو ہے وہ پیغام دینا ہے. یہ جو ABCD لوگ ہیں جو پاکستان کی قوم کی کوئی ڈائیورٹ کرنا چاہتے ہیں اٹینشن, ان کو میں کامیاب نہیں ہونے دینا.